زندگی سب کے لیے ایک جیسی ہے، کبھی آسان اور کبھی مشکل، کبھی خوشی اور کبھی غم، کبھی تکلیف کبھی راحت۔ لیکن اس شخص کے لیے بہت مشکل اور تکلیف دہ ہے جو زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنے کو تیار نہیں۔ جب انسان اپنا مقصد حیات طے کرتا ہے اور کچھ بڑا کر کے دکھانے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے رکاوٹوں، پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زندگی میں جتنی منازل ہوتی ہیں اتنی ہی مشکلات آتی ہیں۔ انسان کی زندگی امید اور خواب کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ جب امید ختم ہونے لگے اور خواب ٹوٹنے لگے تو انسان ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کا دورانیہ ہوتا ہے، اس طرح مشکل بھی ایک دورانیہ ہوتا ہے جو سکھانے کے لیے آتا ہے۔ اس سے ضرور سیکھنا چاہیے۔ مشکلات کسی مصلحت پر مبنی ہوتی ہیں، اسی مصلحت کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ یوں کیا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکلات کا آنا، مشکلات کا ختم ہو جانا اور نیا راستہ بن جانا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ صرف بیٹھ کر وقت گزارنا زندگی نہیں ہے بلکہ کچھ کر گزارنا ہی زندگی کا اصل نام ہے۔ مثال کے طور پر اگر بندہ گاڑی میں کسی اجنبی کے ساتھ سفر کر رہا ہو اور اس کو اجنبی کا ساتھ اچھا نہ لگے تو اسے چاہیے وقت کا اندازہ لگائے کہ میرا یہ سفر کتنی دیر میں ختم ہوگا، اس کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اس طرح احسن طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے اپروچ بنانی چاہیے کہ زندگی میں اچھے برے دن آئیں تو ان کو کیسے مینج کیا جا سکتا ہے۔ مشکلات سے ٹوٹنے اور ہارنے کے باوجود امید کا دامن نہ چھوڑنے والا سرفراز ہو جاتا ہے۔ بدترین حالات میں بھی اچھی امید قائم رکھنی چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصلحت اور بہتری کے امکانات کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ زندگی مشکل نہیں ہے، بس اسے احسن طریقے سے گزارنے کا فن آنا چاہیے۔ اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کہ زندگی میں آنے والی مشکلات کا تعلق زندہ شخص سے ہے جو اس کو بنانے کی خاطر مختلف امتحانات سے گزارنے اور ان میں سرخرو کروانے کے لیے آتی ہیں۔ انسان کی خواہشیں، ضرورت اور تقاضے وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، اسی کے مطابق زندگی کے امتحان بھی بدلتے رہتے ہیں۔ مشکلات کا سامنا کرنے کی عادت بچپن میں ہی بن جاتی ہے۔ بچے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ والدین کو دیکھتے اور ان سے سیکھتے ہیں کہ ان کے والدین مشکلات کا سامنا کیسے کرتے ہیں۔ لہذا والدین کو چاہیے کہ بچوں میں مشکلات کے سامنا کھڑا ہونے کی ہمت پیدا کریں۔ والدین کو کبھی بھی اپنے بچوں کو بے بسی نہیں سکھانی چاہیے۔ اگر بچوں نے بے بس رہنا سیکھ لیا اور خودداری چھوڑ دی تو پھر وہ تبدیل نہیں ہوں گے۔ والدین کو مشکلات کا ہمت سے سامنا کرتے ہوئے بچوں کو بھی ہمت دلانی چاہیے۔ بہت سے لوگ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ مشکلات اور تکالیف صرف ہماری زندگی میں ہیں، باقی ساری دنیا بہت خوشحال زندگی بسر کر رہی ہے۔ ایسے لوگ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ایسا ممکن نہیں کہ کسی کی زندگی میں مشکلات نہ ہوں۔ جسے ایک مثال مشہور ہے کہ بڈھے کے پاس ایک عورت چلی گئی اور اس سے کہا کہ میرا بیٹا مر گیا ہے، مجھے اس کا بہت زیادہ غم ہے، مجھے بتاؤ کہ میں اس غم کو کیسے ختم کروں۔ اس بڈھے بابا نے بتایا کہ خالی پیالی اس عورت کو دیا اور کہا، بستی میں جا کر ایسا گھر تلاش کرو جہاں پر کبھی کوئی امیر نہ مرا ہو، اگر کوئی مل جائے تو اس گھر سے اس پیالے کو دانوں سے بھر لاؤ۔ وہ عورت بستی میں گئی اور خالی ہاتھ واپس لوٹ آئی اور بڈھے سے کہنے لگی، میرا غم ختم ہو گیا ہے۔ بڈھے نے پوچھا، تمہارا غم کیسے ختم ہوا؟ اس عورت نے جواب دیا، مجھے ایک بھی گھر ایسا نہیں ملا جس میں کوئی مرا ہوا نہ ہو، جسے کوئی غم نہ ہو۔ جب انسان دوسروں کے غم اور دکھ درد کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنا غم چھوٹا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان صرف اپنی ہی تکالیف کو دیکھتا رہتا ہے تو اس سے اپنی تکالیف کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا اور وہی سب سے زیادہ بڑی لگتی ہے۔ جس کو انسان مشکل سمجھتا ہے ممکن ہے وہ رحمت میں بدل جائے۔ جیسے زندگی میں رات بہت ضروری ہے جو دن کی اہمیت کو واضح کرتی ہے، اسی طرح بعض دفعہ مشکلات بھی بہت ضروری ہوتی ہیں کیونکہ ہر مشکل کسی آسانی کو آپ کی زندگی میں شامل کرنے کی ذمہ دار ہے۔ لہٰذا ان کا سامنا بہادری اور استقلال کے ساتھ کیا کریں۔